بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الجزء الخامس، پانچواں پارہ، سورۃ النساء، پانچویں پارے کا رکوع نمبر 13 اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر 16۔ ایک رکوع اور اس کے بعد پھر اگلا رکوع عنوان اور موضوع دونوں رکوعات کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ ان آیات کریمات کے شان نزول میں ایک بڑا ہی طویل واقعہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب ہے، کتاب التفسیر، جامع ترمذی میں کتاب التفسیر کے اندر مدینہ منورہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا، چوری کا۔ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، بنو عبیرق۔ ان میں سے جو بشیر تھا بڑا بے نصیب آدمی تھا، کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شعر کہتا، جب پتہ چلتا تو کسی دوسرے کا نام دے دیتا۔ ایک صحابی رسول حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ آٹا اور اسلحہ، 2 چیزیں چرائی گئی۔ چرانے والے یہ لوگ تھے بنو عبیرق، بشر، بشیر، مبشر، انہوں نے چوری کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ علم ہو گیا انہوں نے چوری کی ہے، لیکن چلاکی اور ہوشیاری کرتے ہوئے وہ آٹا ایک یہودی کے گھر پھینک دیا اور اسلحہ بھی۔ کہنے لگے ہم تو چور نہیں،
چور تو فلانا یہودی ہے، تحقیق کر لو، تفتیش کر لو۔ اب جب تلاشی لی گئی تو سامان اس یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا، سامان مسروقہ، جو سامان چوری ہوا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے وہی چور ہے۔ تمام لوگ اس بات پر پختہ ہو گئے کہ چوری اس یہودی نے کی ہے، اس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے۔ قریب تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے کہ یہی چور ہے۔ فیصلہ ہونے والا تھا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کر دیا لوگوں کی باتیں سن کر کے اس یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ فوراً آسمان سے وحی نازل ہوئی، یہ پورا رکوع اور اس سے اگلا رکوع، بات واضح ہو کر دی گئی، اس یہودی کے خلاف فیصلہ نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے رہنمائی فرما دی، ٹھیک ہے اس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے لیکن یہ چور نہیں، چور فلاں فلاں ہیں جنہوں نے اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے اس یہودی کے گھر میں سامان پھینک دیا ہے۔ اس واقعے سے مفسرین کرام نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس شخص کے پاس چوری کا سامان برآمد ہو لازمی نہیں کہ وہی چور ہو سکتا ہے چور نے اس کو دے دیا ہو، فروخت کر دیا ہو، تحفہ کر دیا ہو، ویسے پھینک دیا ہو۔ تو جس کے پاس سامان برآمد ہو چوری کا لازمی نہیں ہے کہ وہی چور ہو۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے جامع ترمذی کتاب التفسیر میں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دکھایا وہ حق ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، حمیتی، جو خیانت کرتے ہیں نا آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ پیارے رسول علیہ السلام ان کی کوئی حمایت تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ قسمیں کھا کھا کے اور سارا کنبہ قبیلہ برادری کہ جی ہم تو چور نہیں، جب قسمیں کھا رہے اور سامان بھی اس یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس یہودی کے خلاف ہی فیصلہ کر دیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس بات سے منع فرما دیا، خصیما، آپ مت حمایت کریں خیانت کرنے والوں کی۔ عزیز بھائیوں، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ اگر ایسا سلسلہ ہوتا تو ان آیات کا مقصد کیا ہے، ان کے نازل ہونے کا پھر کیا مطلوب و مقصود ہے؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جو آپ فیصلہ فرمانے والے تھے، ابھی کیا نہیں تھا، استغفار کرو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ مت جھگڑیں، آپ حمایت نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے، یخدانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، خائن لوگ ہیں، آپ ان کی طرف داری مت کریں۔
ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتا اس سے جو خوانا خیانت کرنے والا، اثیما گناہگار ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے متعلق ارشاد فرمایا، انما انا بشر وانما اقضی علی نحو مما اسمع، میں ایک بشر ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں اس چیز کے مطابق جو میں سنتا ہوں، جو میرے پاس گواہیاں آتی ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، فرمایا شاید کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو جو زبان کا تیز ہو، تیز ہے زبان کا، ہے جھوٹا، ایسی بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا، جس کے حق میں غلط فیصلہ ہو جائے وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، چاہے تو پکڑ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ عزیز بھائیوں، عدالت میں آج بھی ایک قاضی صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کروں، لیکن گواہی دینے والے، بات سنانے والے جب جھوٹ بولیں گے تو ان کو سچی بات کیسے پہنچے گی؟ فیصلے میں ہو سکتا ہے خطا ہو جائے، باوجود ایسے کہ جج صاحب کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح فیصلہ کروں، لیکن گواہی جھوٹے، پھر فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو عدالت اگر ایک آدمی کے حق میں فیصلہ دے دے، ہے جھوٹا، اللہ کے ہاں وہ سچا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2458، صحیح مسلم حدیث نمبر 1713۔ اسی طرح دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ بات مروی ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہے لیکن زبان کا تیز ہے، کبھی وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، نہیں وہ چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ پاک سے کیسے چھپیں گے؟ لوگوں سے تو چھپ گئے چوری کر کے، پھر قسمیں کھا کھا کے، ہم سے چور نہیں ہیں، اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمات نازل فرما دی اور حقیقت حال واضح کر دی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ یہ یبیتون کا لفظ نکلا بیتن سے، بیتن کا معنی گھر، گھر میں بیٹھتے ہیں رات کو۔ اکثر برائی کے مشورے رات کو ہی ہوتے ہیں، میٹنگ کرنی ہے کس بات کی؟ چوری کی، ڈکیتی کی، اور گانے کی، اور کنجروں کی، اکثر وہ رات کو، دن کو تھوڑی ہوتی ہے۔ جو بیتون، رات کو مشورے کرتے ہیں خفیہ، ما لا یرضی من القول، جو اللہ پاک پسند ہی نہیں فرماتا بات سے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہا انتم، خبردار تم، ہا اولائی، وہی لوگو، جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، تم نے جھگڑا کیا، انہم، ان کی طرف سے، وہ جھوٹے چور،
فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون ہے جو جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا؟ دنیا میں تو آ گیا کنبا قبیلہ قسمیں کھا رہا ہے، سارا خاندان ہی اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بچانا ہے، چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کا وکیل ہوگا؟ دنیا میں تو وکیل کر لیے نا پیسے دے کے، قیامت کے دن وکیل کہاں سے تلاش کرو گے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو عمل کرتا ہے برا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ دو لفظ ہیں اور دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ یا عمل سوءً، عمل کرتا ہے برا، یہ وہ برائی ہے جس کا دوسرے انسان پر بھی اثر ہوتا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ ہے یا عمل سوءً، برا عمل، دوسرے پر بھی اس کا اثر ہے۔ او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کا نقصان صرف گناہ کرنے والے کو ہی ہے۔ شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، یہ ہے یظلم نفسہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ہاں معافی مانگ لے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کماتا ہے گناہ، پس یقیناً وہ کماتا ہے، کرتا ہے برائی، علی نفسہ، اپنی ہی جان کے خلاف، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کماتا ہے غلطی، خطا، او اثمن، یا گناہ، ہیں دونوں ہی گناہ، خطیئتن بھی اور اثمن بھی، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ خطیئتن وہ گناہ ہے جو ارادے کے بغیر ہی ہو جائے، کوئی پہلے کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی ارادہ نہیں کیا، بس اچانک ہی گناہ ہو گیا، یہ ہے خطیئتن۔ اور ایک ہے اثما، یہ وہ گناہ ہے جو ارادہ کر کے، تہیہ کر کے، میٹنگ مشورہ کر کے، نیت کر کے، اس کو کہتے ہیں اثما۔ ثم یرمی بہ بریئا، پھر الزام لگا دیتا ہے اس شخص پر، بریئا، جو بے گناہ ہے، بے گناہ، کسی بے گناہ پر الزام لگا دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، پس تحقیق اس نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ واضح کھلا، مبینہ واضح کھلا گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں کتنی آپ کی شان اور عظمت ہے، احادیث میں کس قدر آپ کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، متفق علیہ حدیث ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ ارسلت الی الناس کافہ، ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اوتی تو جوامع الکلم،
مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مختصر بات فرماتے تھے۔ یہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے نا، اس میں آپ کا قول، آپ کی باتیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ زیادہ کیا ہوتا ہے؟ واقعات ہوتے ہیں، یہ صحابی تھے، اس جگہ پر گئے، یہ ہوا، یہ کیا، چلتے چلتے بات نبی کریم کے پاس آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس بات کا حکم جاری فرمایا چند لفظ۔ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو گہرے نقطہ اور گہری سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ سیاستہ کے اندر بھی تھوڑے، 2 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، 6 صفحے ہیں ایک حدیث پاک کے، تو اس میں سے آپ کے جو الفاظ ہیں وہ چند سطریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے آپ پر، ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لہمت طائفۃ منہم، تو ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے ان یضلوک، کہ آپ کو بہکا دیں۔ وہ تو پختہ ہو چکے تھے کہ فیصلہ چوری کا غلط کرا لیں، یہودی کے خلاف، جس کے گھر سے سامان نکلا ہے جو چور ہے ہی نہیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ پھسلاتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنے نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو 2 رکوع نازل فرما دیے اس واقعے کے فیصلہ کرنے کے لیے۔ وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان کر سکتے آپ کا کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے اتارا آپ پر کتاب کو اور حکمت کو، حدیث کو، قرآن کریم کو اور حدیث کو۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھلایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الشورى کے آخر میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، آپ کتاب کو نہ جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔ یہ سورۃ الشورى کے آخر میں 25ویں پارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جتنا فضل کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اور باقی ساری کائنات پر جتنا اللہ نے فضل کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، تو آپ پر جو اللہ پاک نے فضل کیا ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ ہے، عظیم ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ان کی بہت زیادہ سرگوشیوں میں۔ نجوا اس بات کو کہتے ہیں جو دوسرے کے کان میں کہی جاتی ہے، کان میں نجوا۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے تو ایک آدمی دوسرے کے کان میں کچھ بات کرتا ہے، انتہائی بری بات ہے، یا آنکھوں سے اشارے کرتا ہے۔ مجلس ہے، اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آنکھوں سے دوسرے کو اشارے کر رہا ہے۔ لا خیر ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ فی کثیر من نجواہم، ان کی زیادہ سرگوشی میں۔ یہ واقعہ جو ابھی بیان ہو رہا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کی سرگوشیوں کا تذکرہ کیا، آپس میں ایک دوسرے کے کان میں، کہ کیسے اپنے آدمی کو بچائیں اور یہودی کو قابو کرا دیں۔ پھر علیحدہ ہو کے دن کو، رات کو، گھروں میں
اور اپنے اپنے بیٹھکوں میں مشورے کر رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، مگر جو حکم کرے صدقہ کا. صدقہ ہے نا، ظاہر کرنا بھی جائز ہے، خفیہ کرنا بھی جائز ہے، اشیدہ. اور حدیث میں مروی ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، ورجل تصدق صدقۃ بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. خفیہ صدقہ، خیرات. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو میدان محشر میں سایہ دے گا. دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں آج بھی الحمدللہ. ایک مکان بنایا مکمل کر کے، اس کی چابی ایک غریب آدمی کو دے دی، یہ تیرا مکان ہے اور ہمیشہ کے لیے تیرا ہے. پھر دوسرا مکان بنایا، وہ اس کی چابی ایک آدمی کو دے دی، یہ حقدار ہے، یہ تیرا مکان ہے، ہمیشہ کے لیے تیرا ہے. 10 20 30 40 اس سے بھی زیادہ دائیں سے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا. الا من امر بصدقۃ، ہاں ایسی سرگوشی ہو تو جائز ہے. ایک شخص فوت ہو گیا، دوستوں نے مجھے بلایا، جنازہ کرایا. کہنے لگے آج پتہ چلا، آج کئی سالوں سے اپنی مسجد کا بجلی کا بل دے رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں. بل آتا ہے خفیہ طریقے سے، قاری صاحب سے لے جاتا ہے اور رسید لا کے رکھ دیتا ہے. نمازیوں کو، انتظامیہ کو، کسی کو خبر نہیں. سال ہر سال سے یہ سرگوشی ہو نا، الا من امر بصدقۃ او معروف، یا نیکی، خیر، ہر نیکی، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ سرگوشی ہونا، اس میں بڑی خیر ہے. حدیث میں آتا ہے الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، صدقہ سے افضل ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ قال اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانا، ایسی سرگوشی ہو. وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور جو آپس میں فساد ڈالتا ہے وہ تباہی ڈالنے والا ہے، بربادی ہے اس کے لیے. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4919، جامع ترمذی حدیث نمبر 2509. ایسی سرگوشیاں ہونا صلح کرانے والی. اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو یہ کرتا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر بڑا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور جو نافرمانی کرتا ہے رسول اکرم کی اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے رستے کے علاوہ پیروی کرتا ہے. یہاں مومنین سے مراد ہے صحابہ کرام، جو صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مومن صرف صحابہ کرام ہی تھے. جو صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے نولہ ما تولا، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرا. ونصلہ جہنم، ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.